بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ عزاداران امام شہزادی زینب سلام اللہ علیہ۔ بی بی زینب اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ جو علی جیسے باپ کی زینت بن کر، مذاق نہیں، جیسے شہزادی کونین کا مقام اللہ کے رسول کے پاس، ویسا ہی مقام مولا کا بی بی زینب کا مولا کے پاس۔ بڑا احترام کرتے تھے باپ کی زینت کی اور کی زینت۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی، یہ اتنی ریکمینڈڈ دعا ہے کہ اپنے خنوت میں پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو۔ اس میں دو چیزیں مانگ رہے آپ، ایک زیارت حسین مانگ رہے، ایک شفاعت الحسین، کہ اگر حسین کی شفاعت مل جائے تو بیڑا پار ہے۔ ہر امام کی شفاعت ہے۔ اصول کافی میں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم روز محشر اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے، اور بھروسہ وہی ہے، نہ اپنے سجدوں پہ ہے، نہ اپنی چیریٹی پہ ہے، نہ اپنی کوئی بات۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نہ کریں، کرتے جاؤ، قبول یہ معصومین کروا دو، کرنا لازم ہے۔ یعنی کہ ہم بیٹھ جائیں کہ مولا آپ ہماری شفاعت کریں گے، نہ آپ نے کہا تو آپ کریں گے، 100% کریں، 200% کریں گے، لیکن واجبات کو چھوڑ کے نہیں۔ واجبات پہ عمل یہ شیعہ کی پہچان ہے۔ اگر شیعہ ہو تو واجبات پہ عمل کرنا۔ دوبارہ ہر معصوم کی شفاعت چلے گی، معصوم تو بہت بڑی بات ہے، فضہ اور میسم کی شفاعت، خمبر کی شفاعت چلے گی، یہ بھی بڑے ہیں، ماں باپ کی شفاعت چلے گی، شفاعت سب کی چلے گی۔ کتنی روایت کہ اگر یہ دیندار کوئی عالم ہے، دیندار عالم ہے، وہ 7 جنریشن اوپر اور 7 جنریشن نیچے بخشوا دے گا۔ اگر بیٹا تمہارا دیندار ہے یا بیٹی تمہاری دیندار ہے تو اوپر 7 جنریشن اور نیچے 7 جنریشن بخشوا دے گی۔ یہ اسلام پہ عمل کرنے کا نتیجہ، اولاد کو دیندار بنانے کا نتیجہ۔ تو یہ اتنی شفاعت ہے، لیکن آپ نے غور کیا اس دعا میں، مشہور دعا ہے جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا، جان بوجھ کے کیا، اس لیے کہ بی بی کی شہادت کی مجلس ہے، شب شہادت کی، آج اور کل 2 دن، سب کی شفاعت ہے، سارے معصومین کی، لیکن کسی معصوم کے لیے اس طرح کی دعا نہیں ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں اب میں کیا بول رہا ہوں؟ مولا کا سب سے بڑا مشکل کشا، صراط پہ بخشوانے والا، لیکن ہم امام علی کے لیے ایسی دعا نہیں کرتے کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ زیارت عاشوراء میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، سجدے میں جا کے بولتی ہے تو کہا اللہ نے ذرہ برابر بھی جو میں نے نیکی کی اس کا اجر ملا، ہر چیز کا ملا۔ تو آغا بہجت پوچھتے ہیں خواب میں ان سے، اپنے استاد سے، کہ یہ بتائیے وہاں جا کے آپ کو کیا فیل ہوا؟ پلیز غور سے سنو، میں یوتھ کے لیے پڑھ رہا، بڑے جانتے ہیں کیا فیل ہوا کہ کاش یہ کام میں دنیا میں زیادہ کرتا، کاش یہ دنیا میں زیادہ کرتا۔ تو ایک اگر بہجت کہتے ایک لمحہ رک کے کہا عاشورا عاشورا عاشورا۔ انہوں نے کہا عاشورا لحد میں کیا کام آئی؟ مرنے کے بعد عاشورا کا لحد سے کیا مطلب؟ سارے معصومین کی زیارت ہے۔ تو کہا تم دعا کرتے ہو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود؟ یہ ورود وہی لحد ہے، پہلی رات ہے کہ کاش میں زیادہ پڑھتا، 1 دفعہ پڑھتا تھا، 2 دفعہ پڑھتا، سب سے زیادہ جو نیچے فائدہ ہوا شفاعت الحسین سے وہ یوم الورود ہے۔ تو ایک پریکٹس بنا لو، عادت بنا لو۔ میں یوتھ کو بول رہا، لڑکیوں کو اور لڑکوں کو بول رہا، بڑوں کو نہیں، کہ ایوری ڈے صبح شام، یہ گولڈ کی میں عاشورا پہ نہیں پڑھ رہا، یہ گولڈ کی مائن ہے، گولڈ کی مائن ہے۔ اگر تمہیں پتا چل جائے کہ عاشورا کیا ہے تو 24 گھنٹے تم پڑھو گے۔ 70 فضیلتوں کو بتایا گیا عاشورا کے لیے، اور عربی میں جب بھی لفظ 70 کا آتا، یہ فگر آتا 70 کے بعد انلیمیٹڈ ہو جاتے، 70,000 فضیلتیں بھی ہو سکتی۔ کوئی شخص عاشورا پڑھنے والا پریشان نہیں رہتا، عاشورا پڑھنے والا رسک کا پرابلم نہیں ہوتا، میجر ڈیزیز سے بچ جاتے۔ بیماری تو آئے گی، بیماری آنا بھی چاہیے، آنا چاہیے، اگر کچھ نہیں ہوا تو بندہ فرعون بن جائے۔ کیا بول رہا ہوں؟ آنا تو چاہیے۔ اللہ اتنا کریم ہے کہ ایک رات کا اگر بخار کسی کو آئے تو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا۔ کیا سن رہے یار؟ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہاں بیٹھ کے آپ دعا کریں اللہ 1 رات کا بخار دے دے۔ صحت مانگو کہ اللہ کی عبادت کر سکو، ہیلتھ مانگو کہ اللہ کی عبادت کر سکو، انجوائمنٹ کے لیے مت مانگو۔ عبادت میں جو انجوائمنٹ ہے وہ کسی میں نہیں ہے، ایک سیٹسفیکشن ہوتا، ایک سکون پہنچتا بندے کو جب اللہ کی اس کی بارگاہ میں سر کو جھکاتا۔ تو عاشورا کے پابند میں یوتھ کو بول رہا پڑھ جاؤ، پڑھنا نہیں آتا ڈیوائن پہ زیارت عاشورا، کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن عاشورا یہ نہیں کرنا کہ گاڑی میں چل رہی ہے آپ بھی چل رہے، ادھر ادھر دماغ جا رہا، ٹیلی فون پہ لگے، ویسا مت کرو۔ پراپرلی گیو 10 منٹس ٹو مولا حسین۔ 24 گھنٹے میں بولا 10-12 منٹ دو مولا حسین کو، 24 آورس میں کبھی بھی پڑھو۔
زمانے کے امام نے پھر غلط نہیں سمجھنا, امام نے ہر زیارت کے لیے بولا, لیکن سب سے زیادہ جو ریکمینڈ کیا ہے زمانے کے امام نے وہ 3 چیزوں کے لیے کیا. 3 چیزوں ایسے وقت پہ کیا, ایک ایسے چاہنے والے کو کیا کہ جس کے سامنے موت تھی. موت, میں واقعہ نہیں پڑھ رہا, بعد میں کوئی پوچھے تو بتا دوں گا کون سا واقعہ. موت اس کے سامنے تھی, صبح ہوگی تو موت آ جائے گی. امام نے آ کے کہا کہ صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل, نماز شب پڑھ نماز شب پڑھ. اس نے پڑھ لی, مسئلہ حل نہیں ہوا. امام نے سیکوینس بتایا, پھر کہا عاشورہ عاشورہ عاشورہ. اس نے کہا مولا مجھے یاد نہیں ہے. اس نے یہ نہیں کہا مولا یاد نہیں ہے, اب پوری عاشورہ تو یاد نہیں ہے. وہ کہتا ہے جیسے ہی بولے میرے سامنے پوری زیارت عاشورہ آ گئی, میں نے پوری زیارت پڑھی. پھر اس پہ بھی مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر کہا جامعہ جامعہ جامعہ. جامعہ 2 زیارتیں, کبیر ہے, صغیر, آپ صغیر پڑھ لیں کوئی مشکل نہیں. یہ 3 آدھے گھنٹے کا پیکیج ہے, آدھے گھنٹے کا پیکیج ہے جو میں بی بی زینب کی شہادت کی مجلس میں دے رہا, جان بوجھ کے دے رہا, اس لیے کہ شب نماز شب سے شہزادی زینب کا بڑا گہرا تعلق ہے. اسی لیے یہ میں نے روایت پڑھی کہ امام نے 3 چیزوں کو ریکمنڈ کیا, عاشورہ, صلاۃ اللیل, عاشورہ اینڈ جامعہ. آپ پڑھو, دنیا میں نے جہاں بتایا, یقین کریں آپ 10-10 سال 12-12 سال کے لوگوں کے پرابلم سالو ہوئے. یہ 3 اگر یہ پیکیج آپ لے لیں آدھے گھنٹے کا, پھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کہ جو تمہارا سالو نہیں ہوتا. لڑکی کی شادی ہو, بچہ ہو, رشتہ ہو, کوئی 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 دنیا کا ایسا چیز نہیں ہے کہ جو یہ 3 چیزوں سے ختم نہیں ہوتی. اس لیے کہ دوستو یہ سب سے بڑی طاقت معصومین کی ہے اللہ کے بعد. تو کوشش کرو, ٹرائی یور بیسٹ. میں یوتھ کو بول رہا ہوں ٹرائی یور بیسٹ کہ پڑھ کے دیکھو. جاب سے لے آف نہیں ہوتے, جاب میں سب سے بڑی چیز یہ کچھ نہیں ہے تو سکون آ جاتا, پیس آ جاتا, جو سب سے بڑی نعمت ہے یہ آ جاتا ہے. تو عاشورہ سو ریکمنڈڈ. میں آج عاشورہ پہ نہیں پڑھ رہا, میں بتا رہا آپ کو. تو عاشورہ میں بھی ہم امام کی شفاعت مانگتے, کسی اور امام کی زیارت پڑھتے ہیں تو شفاعت کے لیے دعا نہیں کرتے. ایسے اللہ کے رسول کی زیارت ہے, سرکار کی, بی بی کی, مولا کی, سارے معصومین کی زیارت ہے. اس میں اس طرح کھل کے نہیں کرتے کہ آپ ہمیں شفاعت کرتے ہیں آپ ہماری, جسے عاشورہ میں کرتے ہیں. مولا حسین سے شفاعت سے بڑا گہرا تعلق ہے. ہر امام ہے, میں بار بار بول رہا, ہر امام شفاعت بنیں گے, شافی بنیں گے ہمارے, لیکن مولا حسین کے لیے عاشورہ میں بھی آپ کہتے ہیں, اب یہ دعا بھی ہے کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. زیارت الحسین فی الدنیا میں زیارت حسین ہو جائے. روز دعا کرو, ہو سکتا سال میں تم کو 1-2 دفعہ بلا لے حسین. جانا نہیں چاہتے, سخت مجلس تو نہیں ہے کہ بالکل آپ مو گئے. گلف میں رہنے والے تو عاشورہ, صلاۃ اللیل اور جامعہ روز پڑھنا. دنیا میں کہیں رہو پڑھو, لیکن آپ لوگ ضرور پڑھو. ہر چیز سے بچ جاؤ, ہر چیز سے بچ جاؤ, اور ایک پروٹیکشن آ جائے گا تمہارے پاس. اور بندہ ایسا لائف میں ایسا گرو کرنے لگا, گرو کرنا. آپ جو چیزیں سوچ رہے کہ یہ تو امپاسبل ہے میرے لیے, ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل پاسبل ہوتا جاتا ہے عمل سے. گھر کے ماحول, ہر چیز میں فرق آ جاتی ہے 3 چیزوں سے. 30-35-40 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا. 100 مرتبہ مت پڑھو سلام, اور دوسری چیز جو ہے 1 دفعہ پڑھو, کوئی مشکل نہیں, لیکن پڑھو, پڑھ کے دیکھو. اور کل ایک مخصوص دعا امیر المومنین کی دوں گا شہزادی کے وسیلے سے. کل کی مجلس, کل میری اس ٹرپ کی, پورے ٹرپ کی آخری مجلس ہے کل کی, تو وہ ایک مخصوص مولا کی دعا ہے, وہ دوں گا کہ وہ بھی آپ کو یہاں رہنے والوں کے لیے بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, پڑھنا چاہیے کہ تم کیسا پروٹیکٹ ہوتے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. شفاعت الحسین ملنا ہے, اس لیے کہ حسین کا کارنامہ, حسین کی منزلت, حسین کا کنٹریبیوشن وہی کنٹریبیوشن ہے. ظاہری طور پہ یزید جو ہے مولا حسین کے اس پیغام کو دفن کرنا چاہ رہا تھا. وہ یہ چاہتا تھا کہ واقعہ کربلا کسی کو معلوم ہی نہ ہو, دفن ہو جائے. لیکن 2 پرسنالٹیز ہیں کہ جنہوں نے کربلا کو زندہ کر دیا. ایک میری شہزادی زینب سلام اللہ علیہ, ایک میرا چوتھا امام. اگر یہ 2 پرسنالٹیز نہیں ہوتی کربلا میں تو کربلا دفن ہو جاتی, کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا. ظالم یزید چاہ رہا یہی تھا, اسی لیے اس نے حکم دیا تھا کہ ایون شہادت کے بعد اتنا ظلم کرو اسیروں کے اوپر کہ ان کی زبان بند ہو, یہ بات ہی نہیں کر سکے. اور اتنے طویل راستے سے کربلا سے شام لے کر گئے, جو شارٹیسٹ وے تھا وہ نہیں گئے, طویل دور سے راستہ تھا, اور اتنا تیز یہ ظالمین دوڑاتے تھے. میں بہت بڑا جملہ بول دیا. جب کربلا سے قافلہ چلا, ابھی مصائب پہ میں نہیں آیا, 63 یا 65 بچے تھے معصوم, اور جب قافلہ واپس آیا تو صرف 2 بچ کے آئے. ماؤں کی جب تیز قافلہ چلتا تھا تو ماؤں کی آغوش سے بچے اچھل کے نیچے گرتے. ماں پکارتے رہتی کہ میرا بچہ گر گیا,
لیکن ظالم غافلوں کو نہیں روکتے. اور اسی لیے اگر آپ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام پرانے راستے سے جائیں تو آج بھی کتنے امام زادے آپ کو ملیں گے. حلب میں بھی ہیں، لیپو جو ہے وہاں پہ بھی ہیں. بہرحال تو یہ ظلم کی پیک تھا، لیکن کمال ہے دوستو، ظلم کرنے والے ظلم کر کے تھک گئے، صبر کرنے والوں نے یہ نہیں کہا بس. یہ کردار ہے بی بی زینب. عاشورے کے بارے میں کہا گیا کہ عاشورے کی صبح سے شام تک شہزادی زینب کو غش پہ غش آتا تھا. آج کی مجلس ایسی ہوگی، بی بی کی مجلس ہے تو اسی طرح گریا کرتے ہوئے سنو.